ولید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو قانون دان ہیں، آپ اس کے اوپر بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ جی، جس طرح ابھی محبوب صاحب نے کہا کہ جس طرح اس وقت حالات تھے اس طرح ہی اس وقت ہیں، لیکن رسپانسبلٹی فکس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات دیکھیں جی، ان سے تو ایک رائے کا مانگا گیا تھا، اور میرے خیال میں انہوں نے جو سپریم کورٹ نے جو ایڈوائزری جورسڈکشن میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک بھیجا ریفرنس آن اے میٹر آف پبلک امپورٹنس، اس کو مجھے ابھی تک تفصیلی فیصلہ تو بعد میں آئے گا، لیکن محسوس یہی ہوا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے اس کو میکرو لیول پہ دیکھا ہے، نہ کہ مائکرو، یعنی کہ ایک پورے ایک جنگل کو ایک درخت کا جائزہ نہیں لیا، میرٹس میں نہیں گئے کیس کے، بس صرف پروسیس کی بات کی ہے۔ بٹ خیر مقدم اس حد تک ضروری ہے اس بات کا کہ ایک اعتراف تو ہوا ہے کہ ایک غلطی ہوئی تھی، ایک پورا نظام عدل ہے جو کہ عدالت عظمیٰ تک جاتا ہے، اور اس میں جو تھے ایسے ڈیفیکٹس اور اس طرح کی وجوہات کے اوپر نہیں گئے، لیکن اور باقی تفصیلی جب آئے گی رائے تو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ میں اپنے آپٹمزم کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف شاید یہ ایک چھوٹا سا قدم ہو، اور اگر ایک ادارے نے یہ قدم اٹھا لیا ہے جو کہ عدلیہ ہے، یہ پہلا قدم نہیں ہے ویسے، چلیں یہ بھی صحیح ہے۔ 3 نومبر 2007 کا جب فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے وہ جو 3 سال جنرل پرویز مشرف کو دیے تھے اور مارشل لاء کو جائز قرار دیا تھا، ان ساری غلطیوں کا اعتراف کیا تھا اور کہا تھا کہ آئندہ سے ہم یہ رستہ بند کر رہے ہیں، لیکن دوبارہ وہ رستہ بند نہیں کیا انہوں نے۔ نہیں، اس طرح سے اگر آپ جائیں تو پھر ایک آسما جیلانی کیس بھی تھا یحییٰ خان کے خلاف، جو ان کا بالکل، اور یحییٰ خان کو اس میں غاصب قرار دیا، جسٹس یعقوب والا جو فیصلہ شاید نہیں، آئی تھنک محمود الرحمان، چیف جسٹس محمود الرحمان تھے اس وقت، لیکن ان کو غاصب قرار دیا گیا، لیکن وہ جب اقتدار میں نہیں تھے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر ایک ادارے نے ایک اعتراف کر لیا ہے، یا اعتراف کی ایک جھلک بھی دے دی ہے، تو کیا باقی ادارے بھی جو ہیں جو اس کا حصہ رہے ہیں، کیا کبھی وہ بھی اعتراف کریں گے کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یا وہ ملبہ سیاستدانوں پہ ہی ڈالیں گے اور یہی کہیں گے کہ جی ہم سب سے جو ہیں وہ فوقیت رکھتے ہیں اور ہم قانون سے بھی بالاتر ہیں کئی لحاظ سے؟ اصل بات تو یہ ہے دیکھنے والی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے المیے جو ہیں وہ آئے ہیں، اور اس میں جوڈیشری کی طرف سے بھی، اور وہ تو مولوی تمیز الدین کیس سے اگر آپ شروع کریں، آپ نے ٹیکنیکلٹیز کی بات کی نا، جو کہ جس کی بنیاد پر بلہ چھین لیا گیا، وہ ٹیکنیکلٹی ہی تھی جس پہ مولوی تمیز الدین کیس، جو کہ پاکستان کی آئینی تاریخ کا پہلا سیاہ باب سمجھا جاتا ہے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے، لیکن بہرحال وہ ہے، اور پھر متواتر ایسے فیصلے آتے رہے۔ نواز شریف نکلا، آپ کا سیاسی مخالف ہوگا، لیکن پاناما کا کیس تھا، اس میں اقامہ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن نہیں، پاناما کیس میں چلیں وہ ایک اس میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، جس طرح وہ قطری خط اور یہ اور وہ ابھی تک وہ بات کی کہانی، وہ ایک اور نہیں، وہ اقامہ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی تھی لائف ٹائم، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اس کیس کے حوالے سے اگر تفصیلات میں جائیں تو منی ٹریل والی بات جو ہے وہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکی کسی کو۔ منی ٹریل وہ ٹرائل کورٹ تھی نہیں نا، ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں اس حوالے سے زیادہ اہم کیس اس کو سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج یہ رائے آئی ہے، جس قسم کے کیس کے بارے میں آئی ہے، اور جس طرح سے چلیں میں یہ لفظ استعمال کر لوں کہ مضحکہ خیز کیس بنایا گیا، یا اس کیس کو اس طرح سے پرسو کیا گیا ڈیو پروسیس کو ڈینائی کرتے ہوئے، مضحکہ خیز کیسز کی میں جو مثالیں دوں گا اس میں پاناما نہیں آئے گا، اس میں آئے گا وہ والا کیس جو کہ ہائی جیکنگ کیس تھا، کہ جی لوگ زمین کے اوپر ہیں اور طیارہ ہوا میں ہے اور ان کے اوپر ہائی جیکنگ کا کیس بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا منفرد کیس تھا، نواز شریف کے اوپر جو کہہ رہا ہوں وہ اس کو میں زیادہ بڑی مثال سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح اگر آپ اب کے دور میں آ جائیں، اور جس طرح محبوب صاحب نے کہا، مضحکہ خیز کیسز میں شمار ہوتے ہیں سائفر کیس، مضحکہ خیز کیسز میں شمار ہوتا ہے توشہ خانہ کیس، مضحکہ خیز کیسز میں یہی عدت کیس جو ابھی اپنے اگلے مراحل پہ جائیں گے، لیکن عدلیہ کو بطور ایک ادارے کے عدت کا کیس اتنے اعلیٰ عدلیہ میں آنا، میرے خیال میں اس سے زیادہ بےہودگی کا لفظ میں استعمال کروں گا، اس سے بڑی بےہودگی نہیں ہو سکتی۔ چلیں میری بات کی تائید ہی کر رہے ہیں نا آپ، میں صرف آپ نے جو سوال اٹھایا نا، میں اسی کے بارے میں صرف اگر آپ سمجھ لیں کنکلوڈنگ ریمارک یہی دینا چاہوں گا کہ ایک ادارے نے اگر اس بات کا اعتراف کسی ایک چھوٹی سی مثال کے حوالے سے کر لیا ہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی اور غلطیوں کا احتساب ہونا چاہیے، تو باقی اداروں کو پاکستان کے بھی اس سے مثال لینی چاہیے۔